السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے حیدرآباد کی تعمیر کی منصوبہ بندی کس نے کی تھی؟ چار مینار کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا؟ چار کمانوں اور گلزار ہاؤس کا ڈیزائن کس نے تیار کیا تھا؟ وہ کون تھے انجینئر؟ ہم بات کر رہے ہیں حضرت میر مومن استرابادی کی۔ وہ انجینئر تھے، وہ مذہبی پیشوا تھے، وہ قطب شاہی دور کے وزیر اعظم تھے۔ آج ہم میر مومن استرابادی پر خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مجید بیدار صاحب، جو حضرت میر مومن استرابادی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ قطب شاہی بادشاہوں نے جب قلعہ گولکنڈے سے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا تو سلطان محمد قلی نے ایک نیا شہر حیدرآباد بسانے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1589 میں حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ حیدرآباد کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے چار مینار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ قطب شاہی بادشاہوں نے حیدرآباد میں سب سے پہلے 1591 میں چار میناروں والی ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کیا، جسے ہم چار مینار کہتے ہیں۔ چار مینار کی تعمیر اور حیدرآباد کو وسعت دینے میں میر مومن استرابادی کا اہم رول رہا ہے۔ حیدرآباد شہر کی بنیاد رکھنے کے بعد اس کی تعمیر کی منصوبہ بندی، پلاننگ کی ذمہ داری میر مومن استرابادی کے حوالے کی گئی تھی۔ میر مومن استرابادی نے شہر کے بیچوں بیچ چار مینار کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ پھر حیدرآباد شہر کی تعمیر اور چار مینار کی تعمیر کی منصوبہ بندی، پلاننگ اور ڈیزائن کی تیاری کا کام میر مومن استرابادی نے شروع کیا اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچایا۔ 2 سال کی مدت میں چار مینار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ میر مومن استرابادی قطب شاہی دور کے مشہور انجینئر تھے۔ حیدرآباد کے بسانے میں، چار مینار کی تعمیر میں ان کے نمایاں رول کی وجہ سے انہیں معمار حیدرآباد کہا جاتا ہے۔ میر مومن استرابادی حیدرآباد شہر کے اولین پلانر اور ڈیزائنر اور آرکیٹیکچر مانے جاتے ہیں۔ چار مینار کی تعمیر اور اس کے ڈیزائن کی تیاری کے ساتھ ساتھ میر مومن استرابادی نے مختلف تاریخی عمارتوں کی بھی منصوبہ بندی کی تھی۔ آج دنیا ہمہ منزلہ ملٹی اسٹوریٹ فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کو ایک کارنامہ اور فخر سمجھتی ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے قطب شاہی سلطنت میں حیدرآباد میں 8 منزلہ عمارت کے مماثل فلک بوس عمارت چار مینار کو تعمیر کیا گیا تھا۔ چار مینار کی تعمیر کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کی تیاری کا کام میر مومن استرابادی نے انجام دیا تھا۔ حضرت میر مومن استراباد میں پیدا ہوئے۔ تاریخ میں کہیں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ آپ حیدرآباد کب آئے، کیسا بلا گیا، اس کی تفصیلات بہت کم ملتی ہیں۔ بہرحال جب وہ حیدرآباد آئے تو آپ نے حیدرآباد کا منصوبہ بنایا۔ وہ منصوبے میں ان کے مددگار بھی رہے، کافی بڑے نام ہے، سب ایرانی نسل ہے۔ اب لازمی ہے چار مینار کی بلندی دیکھیں آپ، اس میں 8 منزلہ عمارت بن سکتی ہے آج۔ یہ پہلے جو ہے معمار ہیں حیدرآباد کے، جنہوں نے حیدرآباد کو ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ سے آراستہ کیا۔ اردو میں اس کا فلک بوس عمارتیں کہتے ہیں، انگریزی میں اسکائی اسکریپرز، یعنی ایسی عمارتیں جو آسمان کو چھوتی۔ اس زمانے میں جو فرانسیسی سیاح قطب شاہی دور میں آیا تھا، اس نے لکھا ہے یہ شہر مینو سواد ہے۔ مصر اور عراق اور بغداد سے بڑا خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر کی خوبصورتی بنانے میں حضرت میر محمد مومن صاحب کا سید زادے تھے۔ حیدرآباد آئے تو انہوں نے اپنے منصوبے سے یہاں 4 منزلہ، 8 منزلہ، 6 منزلہ
یہ تمام منزلہ بلڈنگوں کے پر سلطان محمد قلی قطب شاہ کی نظمیں بھی ہیں. سجن محل، گگن محل، ندی محل، محل کوہ طور، یہ سب اس کی نظمیں ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ آج ہم فرانس، جرمنی، بیلجیم یا پھر امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں جہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں. اس وقت عمارتیں بنانے میں شہر حیدرآباد دنیا کا نمونہ تھا، آئیڈیل تھا، کیونکہ میر محمد صاحب کی ڈیزائننگ تھی. میر مومن استرابادی کی جانب سے چار مینار کے تیار کردہ ڈیزائن پر نظر ڈالتے ہیں. چار مینار کا شمال اور جنوب کا حصے میں مماثلت نظر آتی ہے، یعنی دونوں حصوں میں جالیاں نظر آتی ہیں. چار مینار کی دوسری منزل پر مسجد اور مدرسہ تعمیر کیا گیا تھا. چار مینار کی دوسری منزل پر مسجد اور مدرسے میں نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن آج چار مینار کی مسجد میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے. وہیں لال بازار سمت چار مینار کے اوپری حصے میں تعزیے کی شکل نظر آتی ہے. قطب شاہی بادشاہ اور میر مومن استرابادی کا تعلق اہل تشیع مسلک سے تھا، تو انہوں نے چار مینار کی ایک سمت تعزیے کا ڈیزائن تیار کیا. چار مینار کے میناروں، محرابوں کا ڈیزائن، جالیوں کا ڈیزائن. چار مینار کے اندرونی حصے میں عربی تحریر اور ڈیزائن کا کام بھی میر مومن استرابادی نے انجام دیا تھا. چار مینار کی مضبوطی کا راز کیا ہے؟ چار مینار کو گچ سے تعمیر کیا گیا تھا. چار مینار کی بنیادیں 30 فٹ زمین کی گہرائی تک ہے. چار مینار کا وزن 14,000 ٹن بتایا جاتا ہے. 400 سالوں کے دوران کئی زلزلوں کے باوجود یہ عمارت پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے. 400 سال سے چار مینار موجود ہے. تو ڈیزائننگ میں کنسٹرکشن کو بڑی اہمیت ہوتی. آپ نے گچ، چونا اور ریت سے یہ عمارتیں بنانا، اور پتھر کے ساتھ. تو اس زمانے میں کنسٹرکشن کے لیے جو مٹیریل یوز ہوتا تھا، وہ مٹیریل بنانے کے لیے بھی آپ نے نگرانی فرمائی، جس کا نتیجہ ہے کہ 400 سال کے بعد بھی عمارتیں جوں کی توں ہیں. میر مومن استرابادی نے چار مینار کے قریب تعمیر ہونے والے 4 کمانوں کی تعمیر کی بھی منصوبہ بندی کی اور اس کا ڈیزائن تیار کیا تھا. 4 کمان، مچھلی کمان، کالی کمان اور سحر باطل کی کمان کی تعمیر میں میر مومن استرابادی کی انجینئرنگ کارفرما تھی. ان 4 کمانوں میں سحر باطل کی کمان منفرد خصوصیت کی حامل بتائی جاتی ہے. میر مومن استرابادی انجینئر کے علاوہ محمد قلی قطب شاہ کے دور میں وزیر اعظم پرائم منسٹر تھے. وہ مذہبی اور روحانی پیشوا بھی تھے. بتایا جاتا ہے کہ میر مومن استرابادی نے سحر باطل کی کمان کی تیاری کے بعد قرآنی آیات کی تحریر کردہ ایک ایسا پتھر اس کمان میں نصب کیا جس کی وجہ سے کوئی جادو سے متاثرہ شخص اس سحر باطل کی کمان سے گزرتا، اس پر سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا تھا. گلزار ہاؤس کی تعمیر اور اس کی تیاری میں میر مومن استرابادی کا رول رہا. گلزار ہاؤس کے جگہ کا انتخاب بھی انہوں نے کیا تھا. گلزار ہاؤس کو 4 سو کا ہاؤس کہا جاتا. بتایا جاتا ہے کہ گلزار ہاؤس سے 4 کمانوں، 4 کمان، مچھلی کمان، کالی کمان اور سحر باطل کی کمان کا فاصلہ یکساں اور مساوی ہے. بتایا جاتا ہے کہ گلزار ہاؤس کو اس دور میں قطب شاہی دور کے سپاہیوں کو پینے کا پانی سپلائی ہوتا تھا. اس قطب شاہی دور میں مٹی کے پائپ سے چار مینار اور گلزار ہاؤس کو درگم چوریوں سے پانی سپلائی کیا جاتا تھا. مورخین کے مطابق قطب شاہی دور میں سرنگ راستے بھی ہوتے تھے. میر مومن استرابادی کی نگرانی میں سرنگ راستے تیار کیے گئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ چار مینار سے قلعہ گولکنڈے تک سرنگ راستہ تیار کیا گیا تھا اس زمانے میں. اور گلزار ہاؤس کا ڈیزائن بھی حضرت کا دیا ہوا ہے.
اور دوسری چیز جو ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ چار مینار سے لے کر گولکنڈہ جانے کے لیے نیچے سرنگ بنائی گئی تھی. یہ ڈیزائن بھی حضرت آج بھی جو ہے غزہ پہ حملے ہو رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ نیچے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سسٹم ہے دنیا میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا حضرت میر محمد صاحب. اور ہمارے بچپن میں کسارٹ بول کے چوک کے پاس ہے, اچانک زمین دھنس گئی تھی. اب پورے مارواڑی ہیں وہاں. دھنس گئی تھی تو ہنگامہ مچا تھا. اندر ایک مسجد تھی زیر زمین. تو کہا ہی جاتا تھا بادشاہ سلامت کو جب چار مینار آنا ہوتا تو وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا تھا. انڈر گراؤنڈ آتا, چار مینار اور مکہ مدینہ سے نماز میں شریک ہو کر چلے جاتا تھا. اب وہ پلاننگ کیا ہے, اس کو ڈیزائننگ کیا ہے, اور جو ہے وہ راستہ کیا تھا, وہ اگر بنا بھی تھا وہ تو اس کو کیسے بنایا گیا تھا, وہ پوری وہ تاریخ ہے, وہ آپ کے انجینئرنگ کی تاریخ ہے. میر مومن استرابادی نے قطب شاہی بادشاہوں کے مختلف محلات بھی تعمیر کروائے تھے. حیدرآباد کے مشہور عاشور خانے بادشاہی عاشور خانہ سرتوخ کا علاوہ کا ڈیزائن بھی میر مومن استرابادی کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا تھا. شہر حیدرآباد میں مسافرین کے ٹھہرنے کے لیے سرائے کی تعمیر قطب شاہی دور میں کی گئی تھی, اور ان سرائے کی تعمیر کا ڈیزائن بھی میر مومن استرابادی نے کیا تھا. قطب شاہی بادشاہوں کے ساتھ میر مومن استرابادی ایران سے حیدرآباد تشریف لائے تھے. حیدرآباد شہر کو بسانے میں, اس کی تعمیر اور وسعت دینے میں قطب شاہی بادشاہوں کے ساتھ ساتھ میر مومن استرابادی کا بڑا رول رہا ہے. اس لیے میر مومن استرابادی کو معمار حیدرآباد کہا جاتا ہے. قطب شاہی حکومت مچھلی پٹنم تک تھی. قطب شاہی بادشاہ کو اس زمانے میں انگریز آ چکے تھے. انگریزوں نے ایک جہاز, پانی کا جہاز تحفے میں دیا تھا. تو یہ لوگوں کے تعلقات کیسے تھے یہ بتا رہا ہوں میں. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب سے ایک ساتھ لوگ, سب سے انصاف. اور جو داد محل بنا تھا, جو اس وقت کا ہائی کورٹ تھا, 8 منزلہ عمارت تھی, یہ سب ڈیزائن دیے تھے حضرت سید میر محمد مومن صاحب. سید زادے تھے اور صفوی خاندان کے بادشاہوں کے دور میں پیدا ہوئے, اور شاہ طہماسپ کے بیٹے کو نہ صرف تعلیم دی بلکہ وہ کلچر, وہ تہذیب, وہ ملا جلا انداز جو ایران کا تھا اس کو حیدرآباد میں بھی منتقل کیا. اس کے بعد کوئی نہیں جانتا چچلم تھا, آج وہ حیدرآباد کے نام سے موسوم ہے. یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا بسایا ہوا شہر چچلم. میر مومن استرابادی کی مزار اور آخری آرام گاہ سلطان شاہی میں واقع دائرے میر مومن میں ہے. معمار حیدرآباد مومن استرابادی کے تعلق سے آپ نے تفصیل سے اس پروگرام میں مشاہدہ کیا. سیاست ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں بس اتنا ہی. آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.